بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ خطیب اسلام بلبل قرآن فاضل نگینہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے خطیب قاری احمد حسن ساجد صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ شیخ محترم کے متصل بعد ہمارے پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ان کا خطاب ہوگا، اور ان کے بعد انشاءاللہ بقیہ خطابات ہوں گے۔ اب خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنہ دے واسطے اے مناسب نہیں لِيَنْفِرُوا كَافَّةً کہ سارے دے سارے محاذاں تے چلے جان۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، انہاں سارے گروہاں دے وچوں کچھ کیوں نہیں نکلے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ سمجھ حاصل کرن دین دے اندر۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جدو دین دی سمجھ، دین دی فقہ، دین دا علم حاصل کر لین، پھر واپس اپنیاں قوماں وال لوٹن، انہاں نو اس حاصل کیتے ہوئے علم دے مطابق اللہ تو ڈران، اودیاں عذاباں تو ڈران۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچ جان۔ معزز سامعین حضرات، جامعہ ابی بکر الاسلامی چوک اعظم عظیم دینی درسگاہ قدیمی، میرے تو قبل تسی دیکھے ہے مبتدی اور منتہی کلاساں دے طلباء زیادہ تر مبتدی،
مختلف زبانوں دے اندر انہوں نے بیان فرمائے. میں دیکھ رہا سا کچھ احباب جڑا بچہ انگلش اندر بیان کر رہا سی کئیاں واسطے بڑا عجوبہ سی، لیکن مینوں اے جامعہ ابی بکر اسلامی دے منتظمین اساتذہ مینوں نہ دی یہ سوچ بڑی پسند آئی. کیوں؟ میرے تو بعد جس شخصیت دا بیان ہونا ہے لکھوی خاندان دے عظیم چشم و چراغ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی اجے پرسوں ہی پاکستان واپس تشریف لے آئے. افریقہ دے ایک ملک تو رستے چاہتے ہیں اسی انہاں تو سندے آ رہے ساں. میں اور حضرت دے رفیق سفر زین العابدین صاحب تو فرمان لگے اتھے عیسائیاں دی اکثریت ہے لیکن غربت بہت زیادہ ہے. زری لحاظ نال ملک بڑا گرین ہے. ایک علاقہ دا ٹید ہے چائے دے باغات درخت. جڑی میں بات عرض کر لگا ہوں دے وقت توجہ دینا، چونکہ انہاں دی اپنی مادری زبان ہے اس ملک دی، لیکن جس طرح پاکستان دے اندر انگلش نو اہمیت دیتی جا رہی ہے اتھے بھی انگلش میڈیم سکول ہیں. اتنا پسماندہ ملک ہے، 95% آبادی غربت دی ماری. تے بڑی تیزی نہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. حضرت نے انگلش اندر خطاب فرمایا، 2 گھنٹے دا پروگرام سی. اس تو بعد تقریباً 150 دے لگ پگ عیسائیاں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون دا اعلان کیتا. تواڈے واسطے اس انگلش دی تقریر بچے دی عجوبہ سی. بعض میں دیکھ رہا سا مسکرا بھی رہے سا کہ کی کر رہے ہیں. مینوں یہ چیز بڑی پسند آئی ہے. مدارس دے اندر مختلف زبانہ تے اور مختلف عنوانہ تے طلباء نو عبور دینا چاہیے. دیکھو نا حضرت پڑھے لکھے سن، ہن اوتھے میرے ورگا جائے جنہوں ABC بھی نہیں پوری ہوندی، یہ جان دا کی فائدہ. ہن اوتھے ہو جائے گا جدا محاورہ جدی روانگی انگلش میں ہوئے. تو انہوں دسیا وہ لوگ اتنا قریب آ رہے ہیں اسلام دے، اتنا قریب آ رہے ہیں بس انہوں کو قریب لیون والا ہو دے. تو مینوں بڑی خوشی ہوئی. جامعہ ابی بکر دے مدیر اعلیٰ الشیخ محمد بلال صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقاء دی محنت دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس مرکز نو دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرمائے. دل دیاں گہرائیاں چو کبو.
ایک دفعہ پھر کہو تو قرآن حکیم سورہ توبہ آیت نمبر 122 پڑھی جدے وچ رب العالمین نے فرمایا ہے جہاد اسلام دی ایک چوٹی ہے، عظمت ہے، جہاد نال دین پھیلے ہے، لیکن فرمایا سارے دے سارے محاذاں تے نہ نکل جاؤ، کچھ دین پڑھو استاداں کولوں، پڑھ کے تے اپنی اپنی قوماں نو آ کے سناؤ، تے جتھے جانا ہے تے دین پڑھا نہیں جانا ہے۔ ہن ایتھے رب العالمین نے مدرسیاں دا مقصد بیان کیتا ہے لیتفقہوا فی الدین۔ طلباء ذرا پوری توجہ نال، طلباء اعظام پوری توجہ نال میری ابتدائی گفتگو سماعت فرمانا، اور اس تو بعد طلباء اعظام دے ورثاء میں انہوں نے بھی کچھ میسج دینا ہے جنہ دے بچے جس مدرسے بھی پڑھتے ہیں انہوں نے ذرا توجہ دینی۔ طلباء اعظام تسی مدرسیاں چو پڑھنا کی ہے اور سنو ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاء، اے میرے صحابہ تسی ایسی زمانے دے اندر وجدی اندر فقہاء بہت زیادہ نے، فرمایا کثیر فقہاء، فقہاء بڑے نے، قلیل الخطباء، خطباء تھوڑے نے۔ توجہ کرے آجے حدیث دے لفظ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ اندر نقل کیتا ہے، فرمایا تسی ایسے زمانے دے اندر ہو جدو فقہاء زیادہ نے خطباء تھوڑے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس زمانے اندر ایسے حالات اندر العمل فیہ خیر من العلم، جدو فقہاء زیادہ ہون خطباء قلیل ہون تھوڑے ہون، فرمایا ایسے حالات دے اندر عمل کرنا علم حاصل کرنا لو زیادہ بہتر ہے، عمل علم تو زیادہ بہتر ہے۔ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ الْفُقَهَاءُ، ان قریب زمانہ آئے گا، ان قریب دور آئے گا، فقہاء تھوڑے ہوں گے، کثیر الخطباء، خطباء بہت زیادہ ہوں گے۔ فرمایا العلم فیہ خیر من العمل، اس زمانے دے اندر جدو خطیب زیادہ ہو جان گے، فقیہ تھوڑے ہون گے، اس زمانے دے اندر عمل دے نلو علم حاصل کرنا بہتر ہوئے گا۔ وہ زمانہ ہونے وہ اے دورے فقہاء تھوڑے خطباء لینا لگیاں، خطباء زبان چلان آلے جدر چل جے جے حسان آلے پاسے چلے تے حسائی جاؤ، کھڑان آل چلے تے کھڑائی جاؤ، انگلہ تے نچان آلے پاسے لگے نچائی جاؤ، جے شیر آلے پاسے ٹرے تے لینا دیاں لینا لائی جاؤ،
قوم دی نبت تے ہاتھ رکھو. قوم کی منگ دیئے؟ ہاسا منگ دیئے ہسائی جاؤ. شیر منگ دیئے سنائی جاؤ. تے جڑا اصل مقصد سی علم دا لیتفقہوا فی الدین او ہور کوئی کرنگے. اپاں تے قوم دی نبت تے ہاتھ رکھنا ہے. قوم کی منگ دیئے جو منگ دیئے او دے مزاج دے مطابق چلو. جدو قوم دے مزاج دے مطابق چلو گے گڈیاں بھی بھریاں جان گیاں جیباں بھی بھریاں جان گیاں. اے وقت آ گیا. اس وقت اندر فقہاء دی قلت ہے، خطباء دی کثرت ہے. میں اپنے طلباء اعظام نو عرض کرانگا، پیارے بچیو خطیب ضرور بنو پر کلے خطیب نہیں، فقیہ خطیب بنو. فقیہ خطیب بنو تے کلے کاری بھی نہیں بننا. ساڑھے چو اکثر لوگاں دی آتے منڈے نہیں حفظ کرایا، بس ٹھیک ہے حفظ ہو گیا، مور لگ گئی. حافظ میڈیکل سٹور، حافظ جنرل سٹور، مور لگ گئی، بس ٹھیک نہیں. اس بچارے انہوں پتہ ہی نہیں الف لام میم ذالک الکتاب کی کہندہ ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی ہے. حفظ کرایا جے، کتاباں پڑھاؤ، عالم بنے، علم نہ پہچان ہونی ہے. اجے تو نے بچارے صرف رٹے ہے قرآن پاک نو. کلے حافظ تے کاری بھی نہیں کلیا بڑھنا. حافظ کاری بڑھو کہتے ہو نہ ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سے نا میری امت دے اکثر قرآن منافق ہونگے، کہتے ایسے ادھر نہ چلے جائیے. حافظ کاری بڑھو نالو دے عمل تے عمل ہونا ہے علم نال. علم آوے. اللہ اکبر. حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں توڑے سامنے پڑھیے. فقہاء بنیا جے کلے خطباء نہ بنیا جے. اور اے دور جڑا جا رہی ہے فقہاء دی قلت خطباء دی کثرت. خطباء لینا دیاں لینا لگے نے. اس دور دے اندر اور عمل نہ لو علم دی ضرورت زیادہ ہے. عمل نہ لو. ہوں آج کل پتہ کہ عام فہم لفظ کی ہے مولوی صاحب علم بڑا ہو گیا ہے بس عمل دی کمی. یہ لفظ ہے نا وہ بول دے نہیں یار. ہر کوئی یہ لفظ ہر ایک دی زبان دے. اور پائی جی علم بڑا ہو گیا ہے عمل دی لوڑ ہے. میں کہنا عمل بڑا ہو گیا ہے علم دی لوڑ ہے. علم نہیں رہ گیا. لو تسی آپ کو گیا نمی گالے نہیں کیتی. میں کہنا علم کٹ گیا ہے. علم کٹ گیا ہے. علم نہیں رہا. جے علم ہی ہوئے ان غور کرنا تسی. عمل تے میں تو عمل تے بہت ہے. عمل بہت ہے علم نہیں. عمل بہت ہے. حضرات جے علم عمل علم ہوئے تے منو دسونا جدوں قرآن پاک نے بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ پاک دے آخری نبی آخری نے اینا تو با نبوت رسالت نہیں. حدیثاں بھی کہہ دیا نے نبوت رسالت اینا تو بعد بندے. تے جنہ لوکاں یعنی مرزے قادیانی جیسے لوکاں نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. لکھاں دی تعداد اندر او دے فالور نے، لکھاں دی تعداد اندر او دے منن والے نے. اگر انہاں تک پورا علم ہوئے کہ اللہ پاک دے آخری نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، جے اگر علم ہوئے پھر انہوں او منن. بولو یہ دا مطلب ہے عمل نہ کر لے ہے علم کوئی نہیں. اور بھائی عمل کیتا ہے منم دا نہ ہی ہے نا. عمل تے کرن دے نے.
اسی طرح ہن واپس آ جاؤ ساڈے اپنے علاقے دے اندر ملک دے اندر یا دوجے ملکاں دے اندر جے علم ہووے کہ اے چیز بدعت ہے پھر بدعت کرنے والے لوگ کی کری بدعت نہ کرن لیکن وہ عمل کردے نے عمل پہ کردے نے علم نہیں علم تو بغیر عمل پہ کردے نے بدعت تے عمل کردے نے شرک تے عمل کردے نے قبراں نوں متھے ٹیک دے نے غیر اللہ نو زندیاں تے مردیاں نو سجدے کردے نے اگر انہاں نو علم ہووے لیتفقہوا فی الدین علم دی سمجھ آوے پھر وہ غلط عمل کرنگے نہیں یہ دا مطلب ہے عمل بہت ہے پاویں غلط ہے تے عمل ہے نا عمل بہت ہے علم کوئی نہیں کیونکہ جدوں علم کٹیا فقیہ کٹے علم کٹیا خطیب وڈے خطیباں دا کی کام علم دا اللہ قلیل اللہ اکبر ہن تانوں میں طریقہ دسنا ہے تسی اپنے اپنے بچے پڑھاؤ پر انہوں نے فقیہ عالم پڑھاؤ خطیب ضرور بنن پر فقیہ بنن او دا طریقہ کی ہوئے گا ہن میں لگا پہلے تو میں طلباء اعظام نو واز کیتا ہے ہن طلباء تے انہاں دے ورثاء حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے کس طرح بننا ہے پہلی گل ہے کہ جدوں کو بندہ فقیہ عالم بن جاندا ہے فقیہ عالم بندا ہے پھر اس بندے نو قوم نو ہسان دیاں گلاں نہیں آندیاں قوم نو لڑان دیاں گلاں نہیں آندیاں قوم نو کھڈان دیاں گلاں نہیں آندیاں پھر فقیہ عالم نو فکر ہوندا میں اپنے ٹائم دے اندر لوکاں نو اس گل دی بھی خبر دیواں ایدی بھی خبر دیواں ایدی بھی خبر دیواں تواڈے سامنے حضرت شیخ مولانا عبداللہ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ خطاب فرمایا ہے کتنا رکت انگیز کتنا دل جمین بیان کیتا ہے تساں سارے توجہ نہ سنیا کتنا کو ہسایا نے کتنا کو کھڑایا نے انہوں نے اے لالچ رہا ہے میں اے بھی حدیث پیش کر جاں او بھی پیش کر جاں او بھی گل سمجھا جاں او بھی گل سمجھا جاں اور آئی گل کسی دے پلے بننی جائے آئی بننی جائے فقیہ علماء فقیہ فقہاء دی بڑی قلت جے بہت قلت اللہ اکبر حضرات ذرا غربات توجہ کر دے دایا دے چلو میں مننا ماں کتے درمیان دے اندر خوش طبیعی کو بات آ جاندی ہے میں مننا خوش طبیعی بات آ جاندی ہے لیکن ذہن یہ بنانا میں ادھروں دی گل ولا کے لیا کے ہسانا ہے ادھروں گل لیا کے ولا کے ہسانا ہے لڑانا ہے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے فلاں کر سوچ ہی رکھنی علماء انبیاء دے وارث نے تے انبیاء موسیٰ علیہ السلام وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک پتیجے نے اپنے چچے نو قتل کر دیتا دولت دے تمے دے اندر قتل پا دیتا مخالف گروپ تے موسیٰ پیغمبر دے کو لائے حضرت جی اللہ تو دعا کرو کہ اللہ دسے نہ دا قاتل کیڑا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ اے نانو کوئے گاں زباں کرو دا ٹکڑے دے گائے دا گوشت ٹکڑے دے زبان نہ یہ دے جسم دے نہ لاؤ اے بول کے دسے گا میرا قاتل کیڑا ہے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ اللہ پاک نو میں پوچھے اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو قالوا اتتخذنا ہزوا اور کہندے نے موسیٰ اساں پوچھے ہے قاتل کیڑا ہے تو کہنے گاں ذبح کر مذاق کر رہے ہیں ساڑھے نہ ٹھٹھا کر رہے ہیں اور نبی موسیٰ دا جواب سننا علماء انبیاء دے وارث نے ورثہ ہے انبیاء دا علماء کل او کی ورثہ ہے
حضرت موسیٰ پیغمبر صلاۃ وسلام نے جواب دیتا، فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ترنا مذاق نہیں کردا، میں جاہل نہیں ہوں۔ پتہ چلیا مسئلہ دسن دے ویلے، دین سمجھان دے ویلے ایویں بلا وجہ ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا ٹھٹھا کرنا، او ٹیانیا، او مکھنا، او فلانیا، کی طریقہ سڑا آ گیا یار۔ یہ فقاہت ہے، ہر بندے دی عزت ہے، جی مرضی پھڑ کے عزت لا دے کے ہاتھ پڑا دینی، او فلانیا، او فلانیا۔ چلو اگر کوئی بے چینی ہے یا ڈسٹرب ہو رہا مجمع، اچھے طریقے نال مخاطب کر لو، لیکن اتھے کی ہے ٹھٹھا مذاق، عزت مجروح کی تی جا رہے، اے علماء دی شان ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور میں جاہل ہوں، مذاق کروں۔ اللہ اکبر، اے شان علماء دی، کیونکہ علماء انبیاء دے وارث، انبیاء تو نہ لینا ہے طریقہ۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے، جدوں کو فقیہ خطیب بن جائے، جدوں کو تہاڈا بچہ یا تہاڈا پتیجا یا کوئی ادارے دا بچہ فقیہ عالم بن جائے، پھر وہ دی عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ فقیہ کیویں بنے گا؟ سب تو پہلے میں دو تین چیزاں فقاہت دے بارے تہاڈے سامنے عرض کر دیواں۔ فقاہت کہندے نے قرآن پاک دی کو آیت پڑھنی، او دے چو مسئلہ کڈنا، استدلال، استنباط، انہوں کہتے ہیں فقاہت۔ فقاہت فقیہ، فقہ سمجھنا، سمجھنو بھئی آیت پڑھی ہے، اتے غور کرو، ایک ایک لفظ تے غور کرو، اللہ تعالیٰ نے دے اندر کی حکم فرمایا ہے، کیڑا مسئلہ بیان کیتا ہے، وہ مسئلہ کڑ کے بیان کرنا، انہوں کہتے ہیں فقاہت۔ طلباء اعظام، ایویں تہاڈی ذمہ داری، ایویں تہاڈا طریقہ، اس طرح دے خطیب بنو، آپس اندر بیٹھ جاؤ جویں صحابہ کرام بیٹھدے سن۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دا غالباً آندا نہیں، آؤ بھئیے علم دیاں گلاں کریے تے اپنا ایمان ودائیے، کیونکہ علم پڑھیاں پڑھایاں سمجھیں ایمان ود ہے، ایمان دا جز ہے علم پڑھنا۔ اللہ اکبر، جس ویلے تواڈے اسباق مکمل ہو جان تے 5 طلباء بھیجن، ایک طالب علم کہے میں قرآن پاک دی آیت پڑھنا، ایدے چو مسئلے کڈو کڑے کڑے نکل دینے، اے میں بلوغ المرام دی حدیث پڑھنا، ایدے چو دسو کڑے کڑے مسئلے نکل دینے، اے میں بخاری دی روایت پڑھنا وا، ایدے چو دسو کڑے کڑے مسئلے نکل دینے۔ میں کون تواڈے سامنے مثال دین لگا کہ اگر تسی فقیہ خطیب بننا چاہندے ہو، حضرت صحیح بخاری دے باب پڑھیا کرو، باب، صحیح بخاری دے باب۔ ویسے تے ہر محدث نے فقاہت بیان کی تھی باب اندر، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اپنی مثال آپ سن، ایک ایک لفظ چوں مسئلہ کر دیتا ہے، ایک ایک لفظ چوں، اور ایک ایک حدیث چوں کئی مسئلے، فقاہت۔ اللہ محدث تو نہ تو پہلے بھی بڑے ہوئے، بعد بھی بڑے ہوئے، اللہ نے امام بخاری جڑا مقام بخشیا، استنباط، استدلال۔ میں پھر عرض کراں میرے طلباء بچیو، اللہ تو انہوں جوانیاں دے، اللہ تو انہوں برکتاں دے، اللہ تو انہوں کس سے وسائل دی تھوڑ نہ ہوں دے، اب اللہ اسباب تو اڑے واسطے پیدا فرمائے۔ لو توجہ کرے آجے، مثلا میں ہونے کا سوال رکھن لگا، طلباء اعظام ذرا غور کریں، تو اسی بھی بھائی جگہ تھوڑی ہے، گلی آ سڑک لنگڑ، ادھر 5 مرلے جگہ لبی، مسجد بنا لئی، ہن 5 مرلے جگہ 10 مرلے لبی ہے، نمازی ود گئے نے، او آ سڑک تو پار ہے، درمیان سڑک آ گئی ہے،
ہن 100 نمازی کھلو گیا سڑک تو لیندے پاسے مغرب وال تے 400 کھلو گیا مشرق وال تے وچ وتھ بڑی ہے. ہن کیا او نمازی اس امام دے نال نماز پڑھ لین گے؟ دسو ذرا، تسی بھی جلسے سن دیو بڑے. اج تانوں میں پانا ہے سارے تانوں کو پتہ لگے مولویاں نوں اساں چسکا کاہدا پانا ہے، کہو جے خطیب بلانے ہیں. جو دسو مسئلہ پہ. ہن وہ پچھلا جڑا 400 سڑکوں پار کھلوتا ہے انہاں دی اس امام پیچھے ہو جائے گی کیونکہ وچ سڑک آ گئی، گڈیاں لنگن ڈیاں نے یا وچ کوئی نہر آ گئی ہے. ہن سنو بھائیو، ہو جائے گی نماز. ایتھے ہن فقاہت لگی ہے بیان ہونے امام بخاری رحمہ اللہ دی. ہن سنیا جی ذرا امام بخاری دی فقاہت. امام صاحب نے باب بنے ہیں، فرماندے نے بابو اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او سترہ، کہ باب یعنی بیان اے ہون لگا ہے جدوں امام اور مقتدیاں دے درمیان کوئی دیوار آ جائے یا ہور کو پردہ آ جائے، کوئی درخت آ گیا، پہاڑ آ گیا، سڑک آ گئی، کوئی آ گیا. ہن انہاں نے باب دے اندر فقاہت بیان کر دیتی ہے بھئی یہ جائز ہے. تے دلیل کڈی کتھوں نے؟ ہن دھیان کریا جے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکاں بیٹھے نے. حضرت نے جڑے کپڑے دا حجرہ بنایا ہویا ہے، کپڑے دے اندر سونے پیغمبر اس جڑا اتقاں بیٹھے نے تے کپڑے دا جنا حجرہ نبی پاک نے بنایا ہے. حضرت نے اتھے نفلی نے مانیت لئیے، صحابہ پچھے نبی پاک دے نے مانیت لئی، جماعت ہو جاندی ہے. جمال اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو خبر مل جاندی ہے. اور نبی پاک دے تے صحابہ دے درمیانو کپڑے دی دیوار ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ نے دے درجات بلند کرے. ویکھو حدیث پاک دے چوں ایکو گڑوی چوں مسئلہ کٹ گئے نے. پورا مسئلہ پوری قیامت تک آن والی امت دے اتے بہت بڑا امام بخاری رحمہ اللہ احسان کر گئے. اس حدیث دے وچوں مسئلہ کڈیا اینو کہندے جے فقیہ. کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں تھوڑا جا بعد جا کے دسنا ہے کہ جنہ جنہ دے بچے پڑھ دے نے تو سانوں فقیہ بنانا کیویں. اج میں تمہیں بھی طریقہ دسنا ہے. اجے میرے ذمے دا مرمون آیا نا مولانا محمد سلیمان دانش صاحب حافظہ اللہ، اجے میں وہ بھی بیان کرنا ہے محسن انسانیت. پر پہلا جڑا ماحول سی بنیا ہے وہ دے مطابق میں چند گزارشات کر لاں ذرا. حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے ڈایا جے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے سمل تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ کر دیتا ہے. آئیے ذرا ایک اور حدیث، ایک اور حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ دی فقاہت غور کرنا. بابو من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد بہ اللہ. بڑی کمال گل ہون لگی، اس مسئلہ بڑا حل ہونا جی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فقاہت بیان کی دیئے. مسئلہ کی کڑے آئے فرماندے نے باب یعنی بیان اس بات دا ہون لگ گئے. ایک بندہ نماز پہ پڑھ دے او دے کے تندور ہے یا ہور کسے قسم دی آگے یا کوئی ایسی چیز ہے جدی کہ مشرک پوجا پہ کر دینے، لیکن او اگے گئی ہے فاراد بہ اللہ. لیکن جڑا نمازی ہے او دا ارادہ اللہ دی عبادت دا ہے. او آگ نو سجدہ نہیں کر رہا نیتوں، او تندور نو سجدہ نہیں کر رہا، او جڑی بھی اوتھے مشرکاں دا معبود ہے جدی پوجا کر دینے انہوں پوجا نہیں کر رہا. او دا ارادہ اللہ پاک نو سجدہ کرن دا ہے. لیکن ایسی چیز آ گئی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اے باب بن کے مسئلہ بیان کر کے اگے دلیل کی دیتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام
نام دا صحابی انس بن مالک فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا غریزت علی النار وانا اصلی، لمبی حدیث ہے میں ذرا اختصار نہ بیان کرنا. میرے پیغمبر نماز پہ پڑھ دینے، نماز پڑھ دیاں نبی پاک نے اپنا ہاتھ اگے ودایا، پھر تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک نے اپنا ہاتھ اچانک پیچھے کر لیا. ایدی اصل جڑی ہے نا صحیح مسلم اندر ہے، لیکن ایدہ کچھ حصہ مستدرک حاکم اندر بھی ہے. یہ تھے 2-3 مسئلے بیان ہونے جے، 2-3 مسئلے ان فقاہت کہندے جے. توجہ کریں، میں تے ایک طالب علم آدمی ہاں لیکن میں تھوڑی توجہ دلانی ہے. آج جڑے نا دوڑے مائیے پڑھنا لے، آج جڑا آخر تے بچے عبد الرحمن نے تقریر دے شعر آخر تے پڑھے نا، میں نے شعر نہیں یاد رہے کہ قوم پہ گئی ہے دوڑے مائیاں بار پڑھنا ہے نا قرآن دی سی پہ گئی دوڑے مائیاں آنا. دوڑے مائیاں دی بجائے نا میں اشعار دی نفی نہیں کردا، ڈر ہوندا ہے میں آپ بھی پڑھنا تے چلو جتے کوئی پھبدے کو 2-4 تقریر پڑھ لو، پر یہ دینا نہ ہوئے ادھی پونی تقریری شعر ہون تے 10 منٹ دی کو حدیثاں ہون. یہ تو ظلم ہے نا بہت بڑا. مولا کہتے ہیں سپارے. اللہ اکبر. حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے پہلا اگے ودایا، پیچھے کر لیا. صحابہ نے پوچھیا سونے محبوب پیغمبر جی اساں تانوں اج کوئی نواں عمل کر دیاں ویکھے آئے. توجہ کریا جے توجہ، جدوں تہاڈا کو خطیب گل ایسی سنائے جڑی تساں اگے نہیں سنی پوچھ لیا کرو. صحابہ نبی نو پوچھن ڈے نے تے تانوں ڈر کدا ہے؟ پوچھ لیا کرو پر گلے میں نہ پھڑیا کرو. اسا تو پوچھن دا کیا سی او نال حدیث کئی گلے میں پھڑن لگ پے نے. ادب دے دائرے وچ رہ کے پوچھ لیا کرو. حضرت گل بیڑی بیان کیتی ہے ادھر دا حوالہ بھی کو دے دیو، پوچھ لیا کرو. حضرات میرے پیغمبر نو صحابہ اکرام نے پوچھے ہیں، حالانکہ سونے پیغمبر دی بات بھی دلیل ہے، حضرت دی ذات بھی دلیل ہے. صحابہ اکرام نے سمجھن دے واسطے پوچھے ہیں. میرے پیغمبر فرما دے نے میں نماز پہ پڑھنا سا، میرے سامنے اللہ پاک نے اچانک جنت کر دیتی ہے. جنت دے درختاں دے میوے جڑے ٹانیاں چکیاں ہوئیاں نے، میں ہاتھ اگے کیتا تاکہ میں پھلاں دا گچھا میں اتارا، منو تو آواز آ جاندی ہے آخر یادا کا اجے اپنے ہاتھ نو پیچھے کر لو، اجے وقت نہیں آیا. میں ہاتھ اجے پیچھے نہیں کیتا، جنت غیب ہو گئی، دوزخ میرے سامنے آ گئی. واہ امام بخاری اللہ درجات بلند کرے. امام صاحب کہندے نے ویکھو نبی پاک دے سامنے دوزخ آئی، اگ آئی، نبی پاک نماز نہیں توڑی کیونکہ نبی پاک دا ارادہ دوزخ وال منہ کر کے نماز پڑھن دا نہیں سی، سجدہ کرن دا نہیں سی. آپ نے نماز تے سجدہ رب واسطے رکھیا، لیکن دوزخ آ گئی، اگ آ گئی. لہذا نمازی دے سامنے اب کئی مرتبہ ہیٹر پیا ہوندا تے کئی صوفی او ہیٹر پیچھے کر ہوئے اسی مجوسی نہیں ہو، او پے رہن دے ہیٹر کچھ نہیں ہوتا. یہ تو نہیں کوئی ہیٹر ہی ہوتے دوزخ آئی سامنے. امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ کڑیا. ہن جڑے مستدرک تو مسئلے دی پائیو سمجھ آ گئی ہے نا. اے جے فقاہت مسئلہ کڑیا بھی اگے اگ پئی ہوئے یا کیونکہ کئی مجوسی اگ دی پوجا کر دے سن نا، انہاں دا مبوس ہی اگ. اگر کوئی ایسی چیز پئی ہوئے تو انڈا ارادہ اللہ نو سجدہ کرن دا تہاڈی نماز ہو جائے گی. مسئلہ کڑیا اور ایک ہوئی روایت مستدرک حاکم سے. اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر فرما دے نے فرمایا جس ویلے دوزخ دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے، او دیاں لاٹاں دے اندر میں کی ویکھیا رأیت ذلی و ذلکم، او دیاں لاٹاں دے اندر میں تہاڈا تے اپنا سایہ ویکھ لیا. تہاڈا تے اپنا سایہ ویکھ لیا. اچھا ایتھے ہن تے نہیں ہو سکتا، بعد کسی نو سوچ آ جائے
یار نواز چیمہ کی حدیث بیان کر کے گیا ہے؟ نبی پاک سارے مقتدیاں تو اگے تے دوزخ آئی نبی پاک دے سامنے، اگ آئی نبی پاک دے سامنے، تے آپ دا بھی سایہ پچھانو تے صحابہ دا بھی سایہ روشنی اگو پیری سی نا۔ تے نبی پاک فرمانے رائی تو ذلی و ذلکم، میں تہاڈا تے اپنا پرچھاواں سایہ ویکھ لیا۔ کیویں ویکھ لیا؟ نبی پاک نے فرمایا سی نا صفا برابر کریا کرو، مینوں اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے، جی میں اگے ویکھنا میں پیچھے بھی ویکھنا، یہ سونے نبی دا موعظہ ہے۔ اوہ ہن سائنس نے آسان کر دیتا ہے، ڈرائیور بیٹھا منہ او دا اگانوں ہے ویکھن سواریاں پچھلیاں ڈے آگے شیشہ لگا ہے، کوئی سمجھ آ رہی جے کہ نہیں؟ منہ اگے نو ہی ہے ویکھ لیا پیچھے نو ڈے ہے شیشہ، تے بندے دی سائنس شیشے پیچھا بکھا سکتی ہے، میرے رب دی قدرت نہیں بکھا سکتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس حدیث کے بھی مسئلہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا بھی سایہ ہے وے۔ کئی لوگ کی کہندے نے نبی پاک اللہ دے نور چو نور نے حضرت دا سایہ نہیں، جبکہ اس حدیث دے وچوں ثابت ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے رأیت ذلی و ذلکم، میں تہاڈا تے اپنا پرچھاواں ویکھ لیا، سایہ ویکھ لیا ہے۔ کئی مسئلے ثابت ہو گئے حضرات، انہوں کہندے نے فقاہت ایک اور ویس ہوندے ڈایا جے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بنیائے فرماندے نے باب ما یدعى الناس بآبائہم، قیامت دے دن لوکانو باپاں دے نام نہ پکاریا جائے گا۔ عبداللہ دا پتر، عبداللہ بن یونس، عبداللہ بن رفیق، فلاں فلاں، باپ دے نام تے آواز پہ گی، قیامت نو ماں دے نام تے نہیں، باپ دے نام تے آواز پہ گی۔ انگریز غیر مسلم مسلمانہ تو عربی کلچر اسلامی تہذیب چھیننا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، انہاں نو اسلام دی پہچان ہی نہ رہے۔ ہولی 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 انہاں تو چیزاں چھیم دے جاؤ۔ مثلا اگے کدی اتھے چلدا ہوندا سی ہاشمی میل، جنہوں پنجابی کہندے سن کو، اج جنی نویں جنریشن نہ پوچھو کو کی ہوندا ہے، وہ کہیں گے وہ کی ہوندا ہے، بھولدا جا رہا ہے، تہذیب اسلامی بھولدی جا رہی ہے۔ حضرات بات توجہ فرما دے رہا جے، سن نبی داؤد دے اندر ویتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے اپنے تے اپنے بچیاں دے اچھے تو اچھے نام رکھیا کرو، کیونکہ کل قیامت نو باپ دے نام تے آواز پوے گی۔ روایت سند دے لحاظ ضعیف ہے، لیکن صحیح بخاری دی روایت چوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑا استدلال استنباط کیتا ہے وہ دے کے حدیث بھی بیان کر دیتی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ ان الغادر ينسب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے دھوکھے کردا ہے، معاہدے کر کے توڑدا ہے، غداری کردا لوکاں نال دھوکھے کردا ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، او دی پشتم دا ڈنڈا گڑیا جائے گا، او دے تے جھنڈا رکھیا جائے گا، او دے تے لکھیا ہوئے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، اے فلان مذکر دا بیٹا مذکر، او دے دھوکھے دا نشان دے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں نے اس حدیث دے وچوں استدلال کیتا کہ ایتھے لفظ ہی غدرۃ فلان ابن فلان، ایتھے فلانا تا نہیں آیا، ایتھے فلانا تا تانیس نہیں آئی، ایتھے مؤنث دا صیغہ نہیں آیا، بلکہ مذکر ہے۔ اور بات طرح توجہ کر دے
جایا جے ایتھے مذکر ابن مذکر فلانے دا پتر فلاں دا با مذکر پتر بھی مذکر تے باپ بھی مذکر امام صاحب نے ایدے تو استدلال کیتا فقہت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی مسئلہ نہ کڑیا کہ قیامت نو باپ دے نام تے وات پوے گی حضرات اینو کہندے جے فقہت اور اس طرح حدیثاں دے وچوں مسئلے کڈن والے نو کہندے جے فقیہ میں حدیث پڑھی ہے نا نبی پاک نے فرمایا صحابہ تسی اس دور اندر ہو جدو فقہاء زیادہ نے خطبا تھوڑے نے تے ہن عمل دی بہتی لوڑ ہے ان قریب وقت آئے گا خطبا بہتے فقہاء تھوڑے اس وقت اندر عمل نلو علم بہتر ہوئے گا اور اللہ دے بندیو علم پڑھو علم پڑھاؤ علم سکھو ہن خطبا بہت نے انگلاں تے نچان والے تے کھڑان والے فقہاء نہیں رہ گئے کوئی ایک حدیث کسے خطیب اگے رکھو کڈے چو مسئلہ خطیب صاحب اتھے ہی شستر و حیران اللہ قلیل میں ٹوٹل دی نفی نہیں کر رہا ایدر توجہ دلاؤ ہن اے دو گلاں ہو گئیاں ہن اگلی گل کر لگا تساں اپنی اولاد نو جنہ جنہ دے بچے پتیجے پرا مدرسیاں پڑھ دے نے تسی انہاں توجہ دلانی ہے پتر گویہ خطیب نہ بنی سانو کوئی لوڑ نہیں کوئی لوڑ نہیں کہ پورے ملک اندر جا کے تو باز کرے ایک علاقے اندر ہی مسئلے بیان کر لیکن فقیہ خطیب بن کے آئیں او دا حل کی ہے قرآن پاک تے تسی کم از کم ناظرہ پڑھا ہی ہو نا جدو 8 دن بچہ چھٹی جائے پتر قرآن پاک دی یاد پڑھ ہترہ دے وچوں کو مسئلہ کڈ ہر ہفتے سوال کرو منڈے دی جانتے بنے گی ابا جان ہی نہیں چھڑدا چاچا جان ہی نہیں چھڑدا او ہن مدرسے استاداں دا سر کھپائے گا ایس ایچو کیڑا مسئلہ نکلدا ہے ایس ایچو کیڑا نکلدا ہے ابا جی ایس ایت دا تے پتہ نہیں البتہ ایس ایت دا میں نے سمجھ آگی استاداں میں پوچھا چوہا مسئلہ نکلدا ہے 5 10 20 30 40 50 دفعہ بار بار دہراؤ گے بچے دا ذہن بنے گا توجہ ہے توجہ بچے دا ذہن بنے گا میں گویہ خطیب نہیں بننا میں فقیہ خطیب بننا تے جدوں کو ایہو جا فقیہ خطیب بن جائے پھر او دی تساں عزت کرنی ہے باپ تو باپ ہے تیرا پتر جڑا چھوٹی عمر دا ہے کروں عزت دے گا تے باروں ملے گی تو او دا پٹھا سیدھا نا نہیں سدنا حافظ جی مولانا صاحب ادرا مسئلہ دسیا جی تو کروں عزت او دی شروع کر جدوں کو فقیہ عالم بڑھے پھر او دی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت جبریل آ جاندے نے حضرت جبریل آئے نے حضرات توجہ فرمان دے جا دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راوی نے فرمان دے نے بینما نحن عند رسول اللہ اس دوران اسی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر بیٹھے ہیں حاضر سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک بندہ آ گیا ہے لباس انہیں سفید پایا ہے لباس او دے صاف ستھرا ہے وال بھی او دے چمک دینے پہ سفر دا او دیتے کوئی آثار نہیں لیکن مدینے دا رہن والا بھی نہیں اسی حیران ہونے اگر بارو آمدہ تے سفر دے کوئی نہ کوئی نشان آثار دیتے ہوندے بارو بھی نہیں آیا مقامی ہوندہ تسی پہچان لیں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت دے سامنے حتی جلسا علم نبی فاسند رکبتیہ لا رکبتیہ فوضع کفیہ علی فخذیہ آیا ہے نبی پاک دے سامنے بہ گیا جویں اسی اتحیات اندر بینے
ادب تے آیا کون ہے؟ بعد نبی پاک نے دسیا جبریل. نبی پاک عالم جبریل ادب دسن آیا ہے. میرا تو خیال خاص کر اہل حدیثاں نوں دسن آیا سی, خاص کر. اللہ اکبر. ادب دس رہا جبریل. عالم دے سامنے مسئلہ پوچھنا ہے تے کیویں پوچھنا ہے, کیویں پوچھنا ہے. راہ جاندے جاندے او مولوی یہ گل تے دسی یار ذرا, او مولوی یہ گل دسی ذرا. پاجی کون ہوندے ہو؟ میں پکا بابی. اچھا پاجی کون ہوندے ہو؟ میں پکا آل حدیث ہاں. تے پاجی آل حدیث نہ کرن دے ہو کام. تانوں حدیث یاد نہیں؟ جبریل آئے, اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے سامنے دو زانو بیٹھ جاندے نے, اتحیات دی شکل اندر بیٹھے نے, حضرت دے قریب ہو کے بیٹھے نے, حتیٰ کہ نبی پاک دے گھٹنے دے نال گھٹنا میں لایا. ہن آ کے کہندے نے اخبرنی عن الاسلام, حضرت جی مینوں دسو اسلام کی ہے, ایمان کی ہے, احسان کی ہے. جدوں فقیہ عالم بن جائے گا پھر تساں دا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مسند احمد دی ہے, فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. او بندہ ساڑے وچوں نہیں, ساڑے طریقے تے نہیں, جیڑا ساڑے وڈیاں دی عزت نہیں کردا تے چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا, تے ساڑے علماء کرام دا حق نہیں جاندا, حق نہیں پہچاندا. حق حق بھیناں بھراواں دے حق, ماں باپ دے حق, ہمسایاں دے حق. او بھائیو علماء کرام دے بھی تواڈے تے کوئی حق نے, ایتھے ہی ادا کر لو. پرسرات بڑا اوکھا جے. علماء کرام دی عزت احترام کرنا اے انہاں دا حق ہے. علماء کرام جڑے دن رات دین دی تعلیم دین اندر پڑھان اندر مصروف نے, انہاں دے جتنے لوازمات نے, ضروریات نے, انہاں دے ول دھیان رکھنا وہ بھی تہاڈا حق ہے. تانوں او یاد ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ جڑے کہ 6-7 سال دی عمر دا بچہ قوم نے امام بنایا, قوم نے امام بنایا تے سجدے جاندا ہے, کرتا چھوٹا کرتا چکے آ گیا تے جماعت نے رل کے امام صاحب نو لمبا کرتا لے کے دیتا. کیوں مجال ہے کہ اگے پیچھے آلہ میں سبحان اللہ کہلوان دا تو انہوں پتہ میں قائل نہیں, اگے پیچھے سارے سبحان اللہ نہیں, ایتھے کہ کسے دی سبحان اللہ نہیں نکلی. میں نہیں ہے سکچ تو انہوں پتہ میں تے کھل ڈل کے کہنا ہوں کہ جدو دا ساڑھے چہرے واج آ گیا نا سبحان اللہ کہا ہے, اوہ ہور اچھی کہا ہے, اوہ ہور اچھی کہا ہے. قوم دا تیان یہ دل لگ گیا ہے, نہ بیان کرنا دی فقاہت نہ سننا لیاں دی فقاہت. سننا لے بھی کہن دیا شغل لان آئے ہیں, سننا لے بھی کہن دیا شغل لان آئے ہیں. ہور اچھی کہا ہے مسجد دی چھت چک لے اس سرتے. اللہ اکبر. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے بات جڑی میں کر لگا. ہاں اپنے طور تے تسی ذکر سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, لیکن مبلغ دا بار بار کہلوانا یہ ٹھیک نہیں, شریعت جو ثابت نہیں. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے عرض کر دیتا کہ جس ویلے فقیہ خطیب بن جاوے پھر دوسرا دی عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. ہن تانوں میں دس دیتا ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے. ہن آخر تے جاندیاں جاندیاں پھر ایک تواڈے سامنے سوال چھڈن لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر ایک بی بی کسی جگہ تو آئی, ایک قوم دی لونڈی سی, انہاں نے آزاد کر دیتی بڈھے ویلے.
نبی پاک علیہ السلام کو لئی کلمہ پڑھیا، حضرت نے اینا خیمہ مسجد دی اندر لا دیتا ہے، مسجد دی صفائی کریا کر دیئے، وہ بی بی رات دے ٹائم فوت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے حضرت نو جگانا پسند نہ کیتا، حضرت آرام فرما رہے نے، احترام نہ جگایا، میرے پیغمبر ستے رہ گئے نے، حضرت ستے نے جگایا نہ آپ نو، آخر کر صحابہ نے رات نو او دا جنازہ پڑیا تے دفنا دیتا ہے۔ جس ویلے دوسرے یا تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا او بی بی نظر نہیں آ رہی، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے او بی بی کتھے جے؟ حضرت جیو تے فلانے دن فوت ہو گئی، اساں دفنا دیتی جے۔ میں فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا؟ دلونی علی قبرہا، چلو مینوں او دی قبر دسو۔ حضرت قبر تے تشریف لے گئے، صحابہ اکرام نے صفا بنائیاں، نبی پاک نے دوبارہ جنازہ پڑھایا، حدیث میں پیش کر دیتی ہے، مسئلے تسی کڈ کے دیو مسئلے، اس حدیثوں کنے کنے مسئلے نکلن گے، میں تھوڑی توجہ ادھر کرانی ہے، تھوڑی مہربانی ماحول بدلو، جڑا مزاج بن گیا نا مزاج، کیونکہ جدو تساں خطیب کو شیر منگنے نے ہاسا منگنا ہے، کھیڑ منگنی ہے، خطیب تے تھوڑی نبت تے ہاتھ رکھنی، تے جدو تساں کہنے حضرت جی مسائل بیان کرو، دین بیان کرو، منج بیان کرو، خطیب مجبور ہو جائے گا، اگلیہ مطالعہ کر کے آئے گا۔ کو گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث آگئی ہے سے بخاری مسلم اور بھی کتاباں دے اندر حدیث آندی ہے۔ پہلا مسئلہ نکلن لگا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام پہلا مسئلہ نکلیا، توجہ فرما دینا آجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نبی پاک دا احترام کیتا، حضرت نو جگایا نہیں، انہاں سمجھیا کہ عام کو بی بی ہے، عام بی بی، تے نبی پاک نے دوبارہ جنازہ پڑھا کے ثابت کر دیتا، مسجد دی صفائی کرنے والی کوئی عام نہیں، اے اللہ دے ہاں اینا مقام ہے، میں نو قبر دسو میں دوبارہ جنازہ پڑھا۔ ایک تے وے بیبیاں تے بندے مسجداں دی صفائی التیام دے ہو، کدی پرانا ویلا سی، سانو تو ویلا یاد ہے، اللہ پنڈ تھاں چ رہنے سا، جمعہ دا دن ہونا تے ساڑیاں ماما ماشاءاللہ مسجد پری ہوندی سی، ماما اپنی تیاں نال آنے ہونا، مسجد تو ہو رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، ہونا ماحول ہی نہیں رہ گیا۔ مسجد دی صفائی کرنا اینا لرب، ایک مسئلہ ہے نکلیا۔ دوسرا ابن ابی شیبہ وے تیسرے دن دے لفظ نے کرویت اندر دوسرے دن دے لفظ نے، اور نبی پاک نے دوجے یا تیجے دن پوچھیا مائی کتھے جے، ان کلان دا ختم دوسرے دن دیتا جاندہ ہے، اگر مائی دے کلان دا ختم ہو گیا سی، پھلیاں چولے آگے سن، سیب کے لے آگے سن، پھر نبی پاک لیو ختم دے اندر شامل ہے، کیونکہ دن دے ٹائم ختم ہوندہ ہے، صبح پہلے ٹائم تے نبی پاک لیو دے ختم میں چاہے سن، تے جدو نبی پاک دے ختم میں چاہے سن، پھر پوچھن دی لوڑ کی سی بی بی کتھے جے؟ میرے خیال سمجھ نہیں آئی تو آنو، جے کلان دا ختم ہوندہ دوجے دن آلا تے پھر نبی پاک انہوں پتہ نہ چل جاندہ رات دی فوت ہوئی ہے تاں ہی کلان دا ختم ہے نا، یہ دا مطلب ہے ختم کلان دا کوئی نہیں۔ دوجہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ تیسرا صحابہ اکرام جنہیں نے سارے دے سارے غیر محرم نے آج بیان کیتا جاندہ ہے کہ کسی بی بی دے جنازے نو کو غیر محرم بندہ کندہ نہیں دے سکدا، جنہیں صحابہ اکرام نے سارے دے سارے غیر محرم نے انہاں سارے غیر محرمان نے رات دے ٹائم چلو غسل تے صحابیات نے دے دیتا ہوئے گا، لیکن جنازہ کندہ دین والے مرد صحابہ نے حتیٰ کہ قبر دی اندر اتارن والے بھی غیر محرم، تے صحیح بخاری چ نہیں ہوندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی
سونے پیغمبر دی بیٹی حضرت ام کلثوم فوت ہو جاندیاں نے نبی پاک فرماندے نے میری بیٹی دی قبر اندر میت نو تارن دے واسطے او بندہ اترے جنہیں اج رات اپنی بیوی نال مقاربت نہیں کیتی حضرت ابو طلحہ اترے نبی پاک اجازت دیتی غیر محرم نے قبر وچ اتر کے نبی پاک دی بیٹی دی میت نو قبر وچ غیر محرم نے اتاریا ایتھے کی غیر محرم کندھا نہیں دے سکتا کسے غیر محرم بی بی کنے مسئلے ہو گئے ایک حدیث چوں تو بولو جے غلطی لگے کہ میں اصلاح کی دس کر تین ہو گئے اور چوتھا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے دلونی علی قبر خواہ مینوں دی قبر دسو مسئلہ بیان کیتا جاندہ کہ قبر دے اندر بندے نو 3 سوال کیتے جاندے نے اگرچہ سوال 4 نے قبر چ 3 سجے سوال 4 کیتے جاندے نے اونا چو ایک سوال اے بھی ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے جڑا تواڈے اندر مبعوث کیتا گیا لو جی ہاذا دا معنی اے وے نبی پاک سوال و جواب دے ویلے ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتے جاندے نے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قبر دی اندر پیش کیتے گئے نے قبر اندر پیش کیتے گئے نے ہن مومن پہلی مرتبہ نبی پاک دا دیدار کر رہا ہے خوشی دا ویل ہے خوشی نو عرس کیا جاندہ ہے لہذا بابیرہ دا عرس مبارک عرس دی یہ ہوئی دلیل ہے جال حق پڑھ کے دیکھ لو دوسری گل دیکھو جی نبی پاک قبر اندر پیش کیتے جاندے نے ما تقول فی ھذا الرجل حالانکہ ھذا جڑا اسم اشارہ ہے ایک قریب واسطے بھی بولیا جاندہ ہے تے دور واسطے بھی بولیا جاندہ ہے صرف قریب دے واسطے نہیں سیاق و سباق نال معنی بدلے گا سیاق و سباق اگلے پچھلے لفظاں نال معنی بدلیا جائے گا اپنی مرضی نال کو معنی بدل سکتا ایتھے جڑا اسم اشارہ قریب دا نہیں بعید دا ہے اگے مومن کہندہ اشہدو انہ کا نہیں انہو مومن کہندہ میں گواہی دینا او اللہ پاک دے سچے رسول نے اور مومن دے جواب دے اندر ضمیر جڑی آئی غیب دی ضمیر آئی ہے حضرات ان باتیں توجہ فرمان دینا آجے جھٹکی جی ہن جواب دین لگا اگر نبی پاک علیہ السلام ہر مومن دی قبر اندر سوال و جواب دے ویلے پیش کیتے جاندے نے پھر وہ بی بی صحابیہ مومن آئے پھر نبی پاک کو دی قبر دے اندر گئے نے جے حضرت تو دی قبر اندر پیش کیتے گئے نے پھر دنے دجے تیجے دن پوچھن دی لوڑ کسی بی بی کتھے جے پھر نبی پاک خود ہی فرما دی نہیں جے نہ دسیا چپ کر کے جنازہ پڑھا چھڑا جے میں پھر رات دا ہوا یہاں کنے مسئلے ہو گئے اجے 4 ہی ہوئے نے چلو 5واں اگر اللہ پاک دے سونے پیغمبر عالم الغیب نے پہلیاں تے ساریاں خبراں پہ جان دے نے پھر تے جدو صحابہ اکرام نے راتوں جنازہ پڑھایا میرے پیغمبر نو پتا سی بی بی فوت ہو گئی ہے پھر حضرت نو پوچھن دی لوڑ کسی بی بی کتھے جے پتہ چلے عالم الغیب کنے مسئلے ہو گئے جے نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر نے ہر جگہ حاضر ناظر نے پھر تے نبی پاک و بی بی دی قبر ویچ بھی حاضر نے حضرت دے جنازے ویچ بھی حاضر ہوئے نے یہ حاضر ناظر نے پھر پوچھن دی لوڑ کی سی بی بی دی قبر کتھے دے پھر تے نبی پاک نے پتا سی کنے مسئلے ہو گئے بولو اللہ اکبر
سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا دلونی علی قبر میرے پیغمبر فرماندے نے او دی قبر دسو، قبر کتھے وے؟ صحابہ اکرام نے دسی تے میرے پیغمبر او دی قبر تے جا کے جنازہ پڑھایا۔ حضرات میں تھوڑی توجہ دلا رہا، طلباء دی توجہ دلائیے، جس ویلے تھوڑی کلاساں دے سبق مکمل ہو جان، روزانہ دا ٹائم رکھو، کٹھے ہو کے بیٹھ جو 5-5 10-10 کلاس وائز بیٹھ جاؤ، پورے جناب جڑے مدرسے دے بچے بیٹھ جاؤ، سوال کریا کرو فلانی حدیث چو کیڑا مسئلہ نکلدا ہے، فلانی چو کیڑا نکلدا ہے، فلانی چو کیڑا نکلدا ہے، ایک ایک حدیث دے وچوں مسئلے کڈیا کرو۔ آج تہاڈا وقت فقیہ بنن دا، تے جے تسی اسے پڑھائی دے دوران ہی تسی بھی اوہی ڈگر استعمال کیتی تے او اگے بڑے جے نے، بتھیرے نے۔ انقلابی خطیب بن کے آؤ، فقیہ بن کے آؤ، تے طلباء دے ورثاء نو یہ عرض کیتا ہے جدو گھراں میں طلباء چھٹی جان تے کوئی ایک حدیث پڑھی، کوئی ایک آیت پڑھی، پتر چو مسئلہ 10 کی نکلیا، ابا سوچیا تے بڑا پر پتہ نہیں، چل پتر ہن تو نہ اگلے ہفتے ہونا ہے تے مسئلہ کٹ کے لے ہونا ہے۔ توجہ دیو اینا دی، نبی علیہ السلام دی حدیث تے عمل کرو۔ صحابہ ہن عمل دی بہتی لوڑ ہے، کیونکہ فقہاء زیادہ نے، خطباء تھوڑے نے۔ ان قریب وقت آئے گا خطباء زیادہ ہون گے، فقیہ تھوڑے ہون گے۔ ہن اس فقاہت واسطے جویں اج ترتیب ویکھی بچیاں دی تقریراں دی، تسی ہن سارے دسو، ایمانداری نہ دسیا جے استاداں دی میز نظر آئی ہے کہ نہیں؟ مینوں خوش کرنا میری منہ ملازہ نہیں، نہ بالکل نہیں، سچی دسو استاداں دی محنت نظر آئی ہے کہ نہیں؟ اس طرح دے اگر خطیب بنن، جویں میں اگے تانوں واقعہ سنا چکے ہیں، حضرت ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ جڑے ملک دا دورہ کر کے آئے، اتھے انگلش ضرورت ہے، کہندے نے بڑا پسماندہ علاقہ، اج کہہ لو زمین بڑی زرخیز ہے، ٹیوبل کو نہیں، ٹیوبل چاہیے نے تے چاہیے انگلش وچ نے۔ اگر اتھے مبلغ انگلش دیا تقریراں کرنا چلے جاؤ، دعوتاں دین، سال 2 سال 3 4 سالاں دے وچ سارا نہیں تے ادھے تو زیادہ یا پونا ملک مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تے ایک ملک دی مثال ہے نا، اور بڑا جب تو انہوں پتہ یورپ اندر اسلام بڑا پھیر رہا ہے، ضرورت ہے، پر ضرورت فقیہ خطیباں دی ہے کہ تے پھس نہ جان، کہ تے قابو نہ آ جان۔ اس واسطے میرے بھائیو میں تہاڈی توجہ دلائی ہے تے ہن تہاڈی توجہ ایک اور چیز وال دلان لگا، جتھے اس طرح دی محنت ہوئے پھر اتھوں دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کرنا ساڈا حق ہے کہ نہیں؟ اب 5-6 بندے بولے نے، سارے بول کے دسو حضرا، اس ادارے دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا ساڈا حق ہے کہ نہیں؟ مولانا سلیمان دارشاہ حافظہ اللہ فرما رہے سن، نیچے اوپر پکھیاں دی بڑی قلت ہے، 3 پکھے چاہیے نے تے 9000 دا پکھا ہے صرف، تے اللہ تو انہوں برکتاں دے تے چوکھے چوکھے اللہ پاگ لائے تو انہوں رزق دے بھی، مال دے بھی، دولت دے بھی، اولاد دے بھی، تے ذرا اٹھو ہاں ایک ایک پکھا لکھا دیو چھتی چھتی، جنہ کل موجود ہے لے آؤ، جنہ کل نہیں ہوگا رمضان آ رہا ہے لکھا چھڑو، رمضان دے دے آجے، شواب بہتا ہوئے گا، کرو آسرہ ذرا ماشاءاللہ۔ کیڑا اللہ دا بندہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کرے میں ایک پکھا دینا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ۔ دانا صاحب کتھے گئے ہو؟ کاپی پن سلام، ایتھوں نے ایک بزرگ نے ہاتھ چکے نے ایک پکھے دے، او در ویکھیا، او ایب گنے آجے لے آؤ بھئی لے آؤ ماشاءاللہ لے آؤ، اور چل پکھا نہیں پاری لئی آؤ، اور پاری لئی آؤ، دار دار دا پاری صحیح، پاری لے آؤ، اٹھو لے آؤ، اٹھو، کوئی بندہ خالی نہ، کی نام سے نہ تھا نام دسے آجے،
بھائی احسان اللہ صاحب ایک پکھا جی ماشاءاللہ. اچھا بھی ہور کو میرا بھائی ذرا کھڑا ہوئے پورے مجمع دیاں دعاواں لینیاں تساں. کوئی میرا پرا کھڑا ہو کے دسے ایک پکھا میں دینا کیا جی ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بھائی کو اور پکھے دا کبے کہہ دیو یار کی ہویا جے او عید دے مشتاق بنو ہو جڑی اللہ نے قرآن چ اتاری ہے. فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کر دینے آسانی وچ بھی خرچ کر دینے غصے نو پی جاندے نے لوکاں نو معاف کر دیندے نے. اللہ پاک کیسے لوکاں نو بڑا پسند کردا ہے. ہن ہاتھ کھڑا کر کے دسیا جے تواڈے چوں کیڑا کیڑا جڑا کہندا میرا اللہ مینوں پسند کر لوے. کئی ڈر دے ہاتھ نہیں چکن دے. دلیل ٹریول ایجنسی طاہر صاحب 10 پکھے لو 11 تے ہو گئے باقی رہ کیڑے گئے مکے روزے نمانے باقی رہ گئے نواں اتے 20. مولانا محمد رفیق چیمہ صاحب حافظہ اللہ وہ فرماندے نے 500 تہاڈا تے میری والدہ لو ایک پکھا تے میں پکھے دا پر اپنے لو دیتا انہاں میں دیتا انہاں میں دیتا. اچھا بھی بھائی 11 تے ہو گئے تے باقی کنے رہ گئے جمع تے کرو یا کی ہوا ہے جے 19 تے انج ہو جانے نے. او جڑی میں آیت پڑھی سی نا کہ اللہ پاک کے نے فرمایا ہے کہ اللہ انہاں لوکاں نوں پسند کردا ہے او وچ گل ہور آ گئی تے ذرا دسیا جے کیڑا کیڑا کہندا مینوں میرا اللہ پسند کر ہاتھ کھڑا کر کے دسنا جے ہاتھ کھڑا کر کے بغلے والا نہیں موحدہ والا ہاتھ کھڑا کرے ذرا کھڑے ہی رہندے. ہن ذرا اشارہ کرو ایک پکھے نال ادھے نال یا اس تو ادھے نال اور جدے کو ایک ماشاءاللہ بزرگاں نام لکھو ایک پکھا فوجی مشتاق صاحب ایک پکھا. اچھا جی ہور ادھر دیکھا ادھر محمد ایوب صاحب کنے پکھے جی ایک پکھا جی محمد ایوب صاحب لکھیا جی. محسن بھائی ایک پکھا پکھا بجلی والا دینا مت کھگیاں دا لیا دیو ہلو بجلی والا دینا بجلی والا. ہاں کنے ہو گئے جی کنے ہو گئے لو جی 14 ہو گئے تو رہ گئے 16. ڈاکٹر صاحب دا خطاب شروع ہونا ہے ذرا جلدی کرے آج 16 رہ گئے. مینوں پتہ ہے چوک آزم دے علاقے آ کے میں جدوں 5 دی آواز آ رہی کہ تو انہیں 3 کرنے ہیں 3 کٹانا کاٹا نہ پاؤ. اچھا میں چوک آزم دے علاقے جدوں بھی آ کے کسی مسجد واسطے مدرسے واسطے میں جنہیں کہے نے اللہ تانوں دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نہ نوازے تساں اس تو بہتے دیتے نے تے ہن اج 3 پکھے نہ پورے ہون تے میں ویکھ لو مسافر ہاں تے پرونا واں تے پرونے دی عزت بڑی ہوندی ہے. اللہ نے کہا نا نبی پاک نے فرمایا یا سدھو صاحب ایک پکھا جی ہن 15 رہ گئے باقی. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے آخری ایمان تے دل رکھدا ہے ایمان رکھدا ہے فلیکرم ضیفا او مہمان دی عزت کرے. اے ویکھ لو نہیں ایمان دی گل جے ایمان دی جڑا اللہ تے آخری دن تے ایمان رکھدا ہے او مہمان دی عزت کرے. تے ذرا کوشش کرو مہمان دی ادے عزت ہے تہاڈی بھی عزت ہے. کی نام جی بھائی راشد صاحب ایک پکھا. لو جی 14 رہ گئے ہمت کرو یار چھیتی چھیتی کرو چھیتی چھیتی 13 رہ گئے جی 13 رہ گئے 17 ہو گئے. ذرا ہمت کرنا ماشاءاللہ. میں عرض کیتا ہے جدے کو پورا پکھا نہیں نا ادھا دے دیو یعنی 4.5 دے دیو 4.5 نہیں 2.25 دے دیو چوتھا یعنی 4 بندے مل کے ایک پکھا بنا لیں گے. تے کوشش کرو لیاؤ عبدالعزیز صاحب عبدالرشید صاحب ایک پکھا. لو جی 12 رہ گئے صرف 12 رہ گئے. اچھا اس طرح کرو چونکہ 18 دا انصاف پھبدا نہیں تے چلو 20 کر لو 2 رہ گئے 2 پورے کرو 20 دا انصاف ہو جائے. بھائی محمد یوسف چیمہ صاحب 2 پکھے نہ دیتے 20 ہو گئے. کوئی اور ہے
کوئی ہور ہے 10 لوگاں چھیڑ لئیے لو جی 500 آ گیا ہوں اگلا پکھا پورا کر لو 5000 آ گیا 4000 اور کرے آجے 4000 کو ساتھی کہے تاکہ پکھا پورا کیونکہ ادھا پکھا رہا نا چلدا نہیں 4000 کرے آجے اور کوئی ساتھی ہاتھ کھڑا کرے گا چلو 4 میں دے دیاں گا کہے کوئی ساتھی بھائی عابد صاحب بھائی مزمل صاحب پورا پکھا کے ادھا ادھا میری ماما پہنا تشریف لے آئیاں نے چوکھی ساری گھڑری بند کر لو لو جی کنے ہو گئے 21 ویسے 21 دا انصافہ بتاتا رہی 21.5 نہیں ادھر انہاں کا باقی پورے 21 ہوئے نا یا تے کا پکھا بانڈ لو تے یا پھر اگلا داکا پورا کر لو کی خیال ہے موڈ نہیں شہید صاحب فرما رہے نہیں گل بھی ٹھیک ہے حضرت ڈاکٹر صاحب دا خطاب ہے اللہ تعالیٰ بھی توڑی سارے دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے توجہ دیا کرو مراکز مدارس بالخصوص جتھے تشریف فرماؤ تسی کام دیکھ رہے ہو مولانا بلال صاحب مولانا زبیر شاہین صاحب مولانا سلیمان دانش صاحب اور علماء جنہ دے میں اسماء گرامی اس وقت ذہن اندر نہیں اللہ سب دی محبت اپنی بارگاہ قبول کرے محنتاں قبول کرے توجہ تسی رمضان آ رہا ہے پوری توجہ دینی ہے بچیاں واسطے جڑا عشر تسی بھیج دے ہو ایتکاں ذرا اس تو ہنے ہی ذہن بنا لو گے نا اللہ پھل بڑا دے گا انشاءاللہ ہنے ہی ذہن بنا لو کہ ایتکاں اگے میں توڑا کلنا ایتکاں 2 کلنے نے اگے 2 کلنا ایتکاں 4 کلنے نے ذہن تسی بڑھاؤ ویکھیا جے اللہ پاک کیویں لیندا آخر دعوانا طلباء کرام نفل لفظ نوٹ کریا جے طلباء لفظ نوٹ کریا جے تسی ایک جملہ نا مشہور ہے آخر دعوانا ایک ہی جملہ میں نہیں دی سمجھ آئی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے جملے اصلاح کرے آجے